معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ امیر حمزہ کا استقبال۔ عمر خواجہ بزرجمر کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، آپ نے کیا جواب دیا؟ بزرجمر نے فرمایا کہ زخم کاری لگا ہے اور انتڑیاں باہر نکل آئی ہیں، اگر پیٹ میں جائیں تب سیا جائے، مگر مشکل یہ ہے کہ انتڑیوں پر ہاتھ لگانے سے یہ مر جائے گا اور بغیر ہاتھ لگائے کام نہیں چلنا۔ عمرو بولا کہ اے خواجہ، حکمت میں واقعی یوں ہے کہ یہ کہہ کر کھڑا ہوا اور جھک کر دیکھا اور ایک استرا جیب میں سے نکالا اور تیز کر کے ہاتھ بہرام کے پیٹ کی طرف بڑھایا۔ خواجہ نے جو ہی یہ حرکت دیکھی تو پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا، ان انتڑیوں کو جو باہر ہیں ان کو ہاتھ کی صفائی سے کاٹ کر دور کرتا ہوں کہ زیادتی جاتی رہے اور زخم سیا جائے، پھر ٹانکے دے کر اچھا کر دوں گا۔ خواجہ حیران تھے کہ یہ کیا کہتا ہے، لیکن جو باتیں ہو رہی تھیں بہرام سنتا رہا۔ عمرو نے جو انتڑی کاٹنے کا نام لیا تو بہرام مارے ہول کے کانپ گیا اور دم کو اوپر کھینچا۔ سانس کے اوپر کھینچنے سے انتڑی پیٹ میں گھس گئی۔ تب عمرو نے خواجہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کا جو مقصد تھا سو ہوا، اب آئیے اور ٹانکے دیجیے۔ خواجہ نے عمرو کی عقل پر آفرین کی اور سردار مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بزرجمر نے زخم سی کر شربت تیار کیا اور بہرام کو پلایا کہ جہاں تک خون فاسد ہے نکل جائے گا، اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر یہیں رہنے دو کہ حرکت کرنے سے ٹانکے ٹوٹ جائیں گے اور پھر نہ بچے گا، میں دونوں وقت یہیں آ کر علاج کروں گا۔ یہ کہہ کر بزرجمر اور بختک دونوں بما سرداران مدائن کو روانہ ہوئے۔ امیر بہرام کو بہت عزیز جانتے تھے، اس واسطے اپنے تمام آدمیوں سمیت وہیں رہنا اختیار کیا۔ یہاں بزرجمر اور بختک نے تمام حال بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا۔ فرمایا، اے خواجہ، بغداد جو کباد کا بنایا ہوا تھا اس شہر میں اس سے بہتر مکان اور نہیں ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ حمزہ کو وہاں بلا کر خاطرداری کروں اور تحفہ دوں کہ وہ کوفت اس کے دل سے جاتی رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ گمان کرے کہ ہماری شرارت سے یہ کام ہوا ہے۔ قسم ہے آتش کدہ نمرود کی کہ مجھ کو یہ معلوم نہیں، بلکہ میں نے کئی سردار گستم کی تلاش میں بھیجے ہیں۔ تم حمزہ کو وہاں لاؤ اور صدقات امیر کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ اور بادشاہ کی طرف سے خبر دی اور کہا، شاہ نے فرمایا ہے کہ خدا نے آپ کو اس موذی کے ہاتھ سے بچایا، میں نے اس کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے ہیں، جو حال بہرام کا ہوا ہے اس کا بھی یہی ہوگا، لیکن ہماری طرف سے بختک اور تمہاری طرف سے عمرو اس محفل میں نہ آئیں کہ یہ دونوں بانی فساد ہیں۔ امیر نے قبول کیا اور صدقہ جو بادشاہ نے بھیجا تھا فقیروں کو دیا۔ بزرجمر نے جا کر بادشاہ سے عرض کی تو بادشاہ سوار ہو کر بغداد میں گئے، امیر کو طلب کیا، صاحب کران، پہلوان، عادی اور مقبل کو ہمراہ لے کر باغ میں آئے اور باغ کو عجیب طرح کا آراستہ دیکھا تو اس کے طول اور عرض 4 فرسنگ اور ہر فرسنگ پر ایک ایک حوض بڑا خوشنما بنا ہوا تھا، اور ہر طرف خیابان خوشنما اور سرور عرب شمشاد 2 سلو بر صحن گلشن میں ہر جانب استادہ اور گلہائے رنگا رنگ، عالم کو جس کے دیکھنے سے طبیعت کو بے اختیار فرحت ہو، اور ہر درخت سے جلوہ فروشی ظاہر اور گل سے شکر تاؤسی نمایاں، اور ہر قسم کا میوہ فصلی آویزاں تھا کہ اس باغ کے دیکھنے سے رشک کے باغ چمن فردوس بھی بوستان ارم کی آنکھوں میں حسرت ڈالتا تھا، اور اس کے اندر عمارت استادان صنعت گو نے بنائی تھی، چنانچہ کوشک منظر و قصوردان و وچار صفا جہت و چہل ستون، اور ہر ایک مکان روانہ و چوب شمشاد ابنوس و چنار اور صندل اور آج کیا ہوا اور طلائی نقرئی کام سے تیار، اور ہر مکان میں خانم ہندی کی تھی، اور جا بجا حوض مربع اوشمن خلائی اور سنگ مرمر و طور و خام کے ہم مکتے سنگ بسم اور عقیق کے تھے۔ امیر بادشاہ کی محفل میں
ہرمز تاجدار کے پہلو میں بیٹھے بزرگ جمر اور بعض سردار بادشاہ کے داہنے ہاتھ اور عمرہ نامدار اور مقبل وفادار بائیں ہاتھ غرض سازند ہائے خوشگوار اور خواندہ ہائے خوش آوینہ حاضر ہوئے اور بڑی گرم ہوئی۔ پہلے دن بادشاہ نے امیر کے لیے بارہ میں جشن رکھا۔ ساکیان ماہ رخسار، شیشہ ہے جکی اور پیالہ ہے جواہر نگار ہاتھوں میں لے کر شراب ارغوانی پلانے لگے۔ غرض کے بادشاہ ہر دم اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر امیر کی خدمت کرتے تھے۔ تمام دن عجیب طرح کا عالم رہا۔ جب شام ہونے کو آئی تو اس وقت بادشاہ امیر کو ہمراہ لے کر بما تمام سرداران اٹھے اور شام کے بعد ایک اور مکان میں بزم صحبت گرم رہی۔ لیکن جب باغبان قدرت نے گلے سدے برگ خورشید آسمان کے چمن سیری لگایا تو اسی صبح کو شیشہ ہائے خمار شکن آ کر حاضر ہوئے۔ جب 2 گھڑی دن چڑھا تو بادشاہ وہاں سے اٹھ کر ایک اور قصر میں جا بیٹھے اور پھر مجلس تازہ ہوئی۔ اب بابائے ہوشیار عمرو عیار کا حال سنیے۔ جب 2 دن گزرے اور عمرو نے امیر کو نہ دیکھا تو گھبرا کر گھر سے باہر نکلا اور بغداد کے دروازے پر آیا۔ دیکھا تو 2 آدی بیٹھا شراب پی رہا ہے اور طرح طرح کا کھانا لوگ اس کے آگے رکھ رہے ہیں اور وہ شکم سیری میں مشغول ہے اور نوکر اس کے پاس تیار کھڑے ہیں۔ کسی سے معلوم کیا کہ امیر اور بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ عمرو اور بختک اندر نہ آنے پائیں، اس واسطے آدی کو بٹلایا ہے۔ تو وہ اس کے پاس گیا اور سلام کر کے برابر ایک کرسی پر بیٹھا۔ مادی کرب نے تواضع کی، عمرو شریک ہوا اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ کھانے لگا۔ جب آدی نے فراغت پا کر دسترخوان کو اٹھا کر ہاتھ دھوئے اور کرسی پر تکیہ لگا کر بیٹھا اور چک ماک اپنی طرف دیکھ کر عمرو کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھنے لگا کہ خواجہ عمرو اس وقت آنا کیوں کر ہوا؟ عمرو نے کہا تمہارے دیکھنے کو جی چاہتا ہے اس لیے آیا ہوں۔ آدی خاموش رہا۔ جب لوگ کھانا کھانے لگے تو عمرو نے فرصت پا کر آدی سے آہستہ سے کہا کہ آج ہم نے بازار سے لال مول لیا ہے، آپ بھی دیکھیں کیسا ہے، کیا میں ٹھگا تو نہیں گیا؟ آدی اپنے دل میں بہت خوش ہوا کہ عمرو بھی تجھ کو صاحب قوت جانتا ہے جو لال پرکھوانے آیا ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ عمرو نے ہاتھ جیب میں ڈالا اور دونوں مٹھیاں ریت سے بھر کر نکالیں۔ جیسے وہ دیکھتا تھا عمرو نے وہ خاک اس کی آنکھوں میں ڈال دی کہ اس کے مغز کی راہ سے دھواں نکل گیا۔ دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو لپیٹ لیا اور کہا کہ عمرو تیرا برا ہو، مجھے اندھا کیا۔ آنکھیں ملنے لگا۔ عمرو جب باغ کے اندر پہنچ گیا تو لوگ اس کی حرکت سے واقف ہوئے اور پانی لے کر اس کی آنکھیں دھلائیں۔ جب آنکھیں درست ہوئیں تو پوچھا کہ عمرو کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ آدی نے کہا کہ شاید میرے ڈر سے بھاگ گیا اور اسی طرح بیٹھ کر نگہبانی کرنے لگا۔ لیکن عمرو نے باغ میں داخل ہو کر دیکھا کہ جو تمام عمر نہ دیکھا تھا، چمن ہائے آراستہ اور گل ہائے نوخاستہ کا تماشا دیکھا۔ نزدیک اس کے پہنچا کہ جہاں شاہ اور امیر صحبت بزم میں محو تھے۔ عمر قصر کے اندر نہ گیا اور باہر اس کے قریب لبے نہر ایک درخت عالی شان چنار کا تھا، اس کی جڑ میں بیٹھ گیا اور 2 تارا بجا کر آواز سے گانے لگا۔ چونکہ عمرو کا گانا سننے والوں کو فرحت بخشتا ہے، امیر کے کان میں جو ہی اس کی آواز پہنچی تو مقبل کی طرف دیکھ کر کہا عمرو کی آواز آتی ہے، ہم نے آدی کو منع کر دیا تھا کہ وہ آنے نہ پائے، پھر یہ کیوں کر اندر آیا؟ جاؤ جلدی اس کو بلا لاؤ۔ بادشاہ نے امیر کو برہم دیکھ کر فرمایا کہ آدی کو مت بلانا، اس کا بلانا ضروری نہیں۔ خیر ہم نے عمرو کی خطا معاف کی۔ پروانچیوں کو حکم ہوا جاؤ عمرو کو لے آؤ۔ پروانچی گئے اور جا کر کہا خواجہ عمرو چلو، تم کو حضور میں بلایا گیا ہے۔ خواجہ بولے میں بے ایرو بے آشنا اس کے گوشہ چمن میں تفریح کے واسطے بیٹھا ہوں، مجھ کو بادشاہ اور امیر کی صحبت سے کیا کام ہے؟ دوسرے اگر میں جاؤں اور امیر کی طرف سے کسی کے آئینہ دل پر غبار بیٹھے، مبادا وہ مجھے ایزا دے، اس واسطے تنہائی خوب ہے جس میں کسی سے کام نہیں رہتا۔ پروانچی نے ناچار ہو کر یہ عرض بادشاہ کی خدمت میں کی۔
بادشاہ یہ سن کر بے اختیار ہنسا اور تمام عمرہ لوٹ پوٹ ہو گئے۔ جہاں عمرو تھا وہاں آئے۔ عمرو نے دیکھا کہ بادشاہ میری طرف آتا ہے، فوراً امیر اور شاہ کا قدم بوس ہوا اور کہا کہ حضور کے اقبال سے توقع نہ تھی کہ اس خاطر ذات کو محفل تصور فرما میں سے فرمایا تو بھی اس محفل میں شریک ہو۔ یہ کہہ کر عمرو کا ہاتھ پکڑ لیا اور جد امکان فیروز نگار کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر بزم صحبت گرم ہوئی۔ بادشاہ نے عمرو کو فرمایا کہ تو ساقی ہو۔ عمرو آداب بجا لا کر شیشہ اور پیالہ ہاتھ میں لے کر بادشاہ کی مرضی کے مطابق ہر طرف دینے لگا۔ کبھی ساقی گیری کرتا، کبھی اشعار پڑھتا، کبھی ستار بجاتا تھا۔ عمرو کے آنے سے دو نارنگ ہو گیا اور بادشاہ کو کمال تفریح ہوئی، اور رات گزری جب صبح ہونے لگی اور آسمان پر سفیدی دکھائی دی اور صحن گلشن میں مرغان چمن کی آواز پیدا ہوئی۔ عمرو نے اس وقت 7 نیکوں کو نکال کر جوڑا بجانے لگا۔ عمرو کا زمزمہ جو سنتا زار زار روتا۔ القصہ: تیسرے روز بادشاہ نے ایک روز زر نگار میں صحبت کی۔ یہ مکان تمام خشتہائے زریں طلائی سے بنا تھا اور جواہرات کی اس پر بیل تھی، اور وہاں امیر کو بلایا اور اسباب جشن مہیا کیا۔ کل یہاں تک بیان کیا تھا کہ شاہ قصر نگار میں آئے، لیکن جب تک میں پھر اس داستان پر آؤں، اب 2 کلمہ داستان بختک کی سنیے کہ بغداد میں عمرو کے جانے کی اس کو خبر ہوئی۔ وہ سنتے ہی بے تاب ہو گیا۔ جی میں تصور کرنے لگا کہ وہ کس مکر سے اندر گیا تو بھی چل ایسا نہ ہو کہ عمرو کچھ فساد برپا کرے۔ یہ خیال کر کے اٹھا، کچھ تھان مخمل و کم خواب کے کئی کشتیوں پر لگا کے اپنے ساتھ لیے اور خچر پر سوار ہو کر بادشاہ کی طرف باغ کی طرف چلا اور دروازے پر آیا۔ خچر سے اتر کر عادی کے پاس گیا اور اظہار دوستی کی۔ عادی نے تعظیم کر کے بٹھایا اور کہا، آپ اس طرف کیوں تشریف لائے؟ بولا، یہ اسباب آپ کی خاطر ہیں، قبول کیجئے اور اندر جانے دیجئے۔ اب بادشاہ کو آئے ہوئے کئی روز ہوئے، آپ پر کچھ بات نہ آئے گی۔ عادی یہ سن کر نہایت برہم ہوا اور کہا، اے بختک، تو مجھے رشوتی جانتا ہے جو رشوت دکھلاتا ہے۔ قسم ہے امیر کے سر کی، تجھے جانے نہ دوں گا۔ جا میرے سامنے سے دور ہو ورنہ بے حرمت ہوگا۔ بختک نے ہر چند منت کی مگر عادی مخاطب نہ ہوا۔ تب ناچار ہو کر اٹھا اور اپنے گھر میں آ کر تگ و دو کرنے لگا۔ جب دن تمام ہوا اور رات ہوئی تو اپنے نوکروں کو غافل دیکھ کر ایک نمدہ سر پر اٹھایا اور بغداد کی طرف چلا۔ چوروں کی طرح چھپتا اور پاسبانوں سے بچتا درختوں کے سائے میں بغداد کی دیوار کے نیچے پہنچا اور کپڑے اتار کر ننگا ہوا اور کپڑوں کی گٹھڑی باندھ کر بغدادی دیوار کے آس پاس پھینکی۔ باغ میں جانے کی ایک راہ تھی جس کو بادشاہ کے آنے کے سبب بند کر کے پانی جانے کی ضرورت کے مطابق راہ رکھی تھی۔ بختک اس راہ سے لمبا ہو کر گھسا۔